بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے 9ویں جماعت کی اردو کی نئی کتاب جو کہ پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ نے شائع کی ہے، اس کے تیسرے سبق یعنی اخلاق حسنہ کا نہایت آسان خلاصہ پیش کروں گا۔ اگر آپ میری سابقہ ویڈیوز اس کتاب کے بارے میں جو میں نے بنائی ہیں سابقہ اسباق کی دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود پہلی لنک کو وزٹ کریں، اور اگر آپ صرف خلاصے دیکھنا چاہتے ہیں، خلاصوں کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود دوسری لنک کو وزٹ کریں۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ میں نے کوشش کی ہے کہ نہایت آسان انداز میں آپ کے سامنے خلاصہ پیش کروں، اور میں نے پیراگراف بنائے ہوئے ہیں تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو۔ سبق اخلاق حسنہ کا خلاصہ، یہ پہلا پیراگراف ہے۔ جب ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، جو کچھ قرآن میں ہے وہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مہربان اور رحم دل تھے، تمام عمر کسی سوال پر نہیں کہا، نہایت سخی تھے، دنیا کے مال سے اتنے بے تعلق تھے کہ ہر چیز خیرات کر دیتے، گھر میں نقد قسم کی کوئی چیز نہ رکھتے۔ ٹھیک ہے، یہ پہلا پیراگراف ہو گیا۔ اب دوسرا پیراگراف ہے، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مہمان نواز تھے، مسلمان مشرک کافر سب کی میزبانی فرماتے، مہمان آ جاتے تو گھر میں جو کچھ ہوتا ان کو کھلا پلا دیا جاتا، خود اور گھر والے بھوکے رہتے، گھر کے معمولی کام کاج اپنے ہاتھ سے کر لیتے، مسجد نبوی کی تعمیر اور خندق کھودنے میں سب مزدوروں کے ساتھ مل کر کام کیا، غریبوں کی مدد فرماتے، مقروضوں کا قرض ادا کر دیتے، بیماروں کو تسلی دیتے، اس میں دوست دشمن اور مومن و کافر کی کوئی قید نہ تھی۔ تیسرا پیراگراف ہے، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہمسایوں کی خبر گیری فرماتے۔ دیکھو ہمسایوں ایسے لکھا جائے گا، کتاب میں بھی ایسے ہی لکھا ہوا ہے۔ ان کے ہاں تحفے بھیجتے، فرمایا خدا کی قسم وہ مومن نہ ہوگا جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے بچا ہوا نہ ہو، بیوہ ہو یا مسکین یا کوئی اور ضرورت مند، سب کی ضرورتیں پوری فرماتے، بچوں سے بڑی محبت فرماتے تھے، اسلام سے پہلے عورتوں کی کوئی عزت نہیں تھی، رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حقوق مقرر فرمائے۔ اچھا، اس کے بعد اگلا پیراگراف ہے، چونکہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے تھے، اس لیے کسی کے ساتھ بھی زیادتی اور ناانصافی کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ انصاف پر مبنی فیصلے فرماتے تھے، امیر و غریب سب آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں برابر ہوتے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عمر کسی کو نہیں مارا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نہایت بہادر تھے، لڑائی کے اکثر معرکوں میں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم سب سے خوفناک مقام پر ہوتے تھے۔ اگلا پیراگراف ہے، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم مشکل سے مشکل حالات میں بھی پر امید رہتے، رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم
کا عزم و استقلال مثالی تھا۔ اس کا اندازہ ان تاریخی الفاظ سے ہوتا ہے جو آپ نے اپنے پیارے چچا سے فرمائے تھے۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، چچا جان اگر قریش میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دے تب بھی میں حق کے اعلان سے باز نہ رہوں گا۔ اب یہ آخری پیراگراف ہے جی، نہیں اس کے بعد ایک اور بھی ہے کیونکہ یہ کافی بڑا سبق تھا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پر آخرت کو ترجیح دیتے، گھروں میں کئی دنوں تک فاقہ رہتا تھا۔ جب وفات پائی تو حالت یہ تھی کہ زیرہ 3 سیر جو پر ایک یہودی کے پاس گروی تھی۔ جن کپڑوں میں وفات پائی ان میں پیوند لگے ہوئے تھے۔ مزاج مبارک میں انتہائی سادگی تھی۔ زمین پر، چٹائی پر، فرش پر جہاں جگہ ملتی بیٹھ جاتے۔ صفائی کا خاص خیال رکھتے، کسی کی بات کاٹتے نہیں تھے۔ ہنسی آتی تو مسکرا دیتے، کبھی کبھی دلچسپی کی باتیں فرماتے۔ اب یہ آخری پیراگراف ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم ہر لمحہ خدا تعالیٰ کی یاد میں لگے رہتے۔ رات کا بڑا حصہ رب تعالیٰ کی عبادت میں گزرتا۔ اگرچہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بڑے پیارے پیغمبر تھے، پھر بھی فرمایا کرتے تھے کہ مجھے نہیں معلوم کہ میرے اوپر کیا گزرے گی۔ ایک بار ایک جنازے میں شریک تھے، قبر کھودی جا رہی تھی، یہ منظر دیکھ کر رونے لگے۔ پھر فرمایا، بھائیو اس دن کے لیے سامان کر رکھو۔ تو یہاں آ کر ہماری یہ ویڈیو اختتام کو پہنچتی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔